تم لوگوں نے مکان کا کرایہ نہ دیا تو 2 دن میں گھر خالی کرنا ہوگا۔ مکان مالک ہر روز کرایہ لینے آ جاتا، تماشا کرتا۔ 5 بیٹیوں کی ماں غربت کی ماری ہر روز ایک نیا بہانہ سناتی مکان مالک کو۔ صوفیہ، اس کا شوہر اسلم اور ان کی 5 بیٹیاں۔ غریبی کا یہ حال تھا، کوئی اپنا منہ نہ لگاتا۔ بیٹا کوئی تھا نہیں، بیٹیاں ہی تھی۔ ساس نے صوفیہ کو اور اپنے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اپنی بیٹیاں لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اسلم اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا تھا، وہ شکر ادا کرتا تھا اللہ کا، بیٹیاں عطا کی ہیں۔ صوفیہ کی لاڈلی سی شہزادیاں ماں کی جان تھی۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا، چل دیا زمانے کی ٹھوکروں کی طرف۔ بھائی سمجھتے تھے بیٹیوں کا بوجھ کہیں ہم پہ نہ پڑ جائے۔ اسلم خود سائیکل پہ پھیری لگاتا ہے، ایسا نہ ہو اس کی غریبی کہیں ہم کو کھا جائے۔ انہوں نے منہ موڑ لیا۔ بیٹیوں کو لیے وہ گھر کی تلاش کرنے لگا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں 300 روپے کمانے والا شخص بھلا کہاں سے کرائے پہ گھر پہ رہ سکتا تھا؟ گھر کا کرایہ، بجلی، گیس، پانی کا خرچہ، 5 بیٹیاں، خود اسلم اور صوفیہ۔ اسلم کا ایک دوست تھا جو کپڑے کی جھوگی بنا کر رہتا تھا، ہماری پنجابی زبان میں ان کو چنگر کہتے ہیں۔ یوں اسلم کا ایک دوست تھا، اس نے کہا چھوڑ کرائے کا گھر، ہمارے ساتھ آ جا، 2000 کا کپڑا ملے گا، ایک جھگی بنا لے، وہاں گزارا کر۔ اسلم جانتا تھا اس کے وسائل اتنے ہی ہیں کہ وہ مشکل سے روٹی پوری کر سکے گا۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا، چلا گیا ایک دور دراز علاقے میں، جہاں اس نے ایک کپڑے کا خیمہ بنایا اور بسیرا کیا۔ اس کی غریبی اور بیٹیوں کی وجہ سے سب منہ موڑ گئے تھے۔ صوفیہ اپنی بیٹیوں کو لیے اس کپڑے کے مکان میں بیٹھی تھی۔ بڑی بیٹی جو ابھی 10 سال کی تھی، اس نے سوال کیا، ماما کیا اب ہم یوں ہی ساری زندگی ایسے گھر میں ہی رہیں گے؟ ہم چاچو اور دادی لوگوں کی طرح بڑے گھر میں نہیں رہیں گے کیا؟ ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، میری بچیو تم سکول جاؤ گی نا، دل لگا کر پڑھو گی، اور جب تم بڑی ہو کر ڈاکٹر اور وکیل بن جاؤ گی نا تو ہم بھی بڑے گھر میں رہیں گے۔ صوفیہ بیٹیوں کو سمجھاتی رہتی تھی۔ اسلم سائیکل پہ جاتا، کبھی 200 تو کبھی 300 کی دہاڑی لگا کر آتا، اور کبھی پورا دن گھوم کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا۔ بھوک کے دن تھے، برے حالات تھے۔ صوفیہ نے اسلم سے کہا، میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں سکول جائیں، پڑھے لکھیں۔ اسلم نے صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے؟ صوفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسلم اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو اس نے ان کا رزق بھی ساتھ بھیجا ہے، تم ہمت سے کام لو بس۔ اسلم راضی ہو گیا۔ بڑی تینوں بیٹیوں کو پاس کے ایک گورنمنٹ سکول میں داخل کروایا، یونیفارم لے کر دیا، کتابیں بیگ لا کر دیے۔ بیٹیوں کو پڑھنے کا شوق بہت تھا، پیدل چل کر جایا کرتی تھی، 4 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا تھا، تھک جاتی تھی۔ اتنے وسائل کہاں تھے، کوئی رکشہ یا گاڑی لگوا لیتے۔ بڑی بیٹی سعدیہ بہت سمجھدار تھی، ماں قرآن کی حافظہ تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم بھی دیا کرتی۔ قرآن پاک خود پڑھاتی بیٹیوں کو، شرم و حیا اسلام کا دائرہ بتاتی تھی۔ بیٹیاں سکول جائیں، پڑھائی میں تیز تھی، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی ایکسٹرا کلاسز نہیں تھی، دل لگا کر پڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، اسلم نے سائیکل سے ایک ریڑھی بنا لی، گھر میں ایک بھینس رکھ لی۔ صوفیہ بھینس کو چارہ ڈالتی، اس کا دودھ نکالتی، دودھ بیچتی۔ زندگی ایسے مقام پہ تھی جہاں شاید کوئی جانور بھی رہنا گوارا نہ کرتا ہو۔ بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش تھی۔ وہ کپڑے کا خیمہ کب تک بارش برداشت کرتا؟ خیمے کے اندر پانی چلا آیا، اوپر سے پانی ٹپکنے لگا، سب کچھ بھی گیا۔ بیٹیاں بڑے بڑے گھروں کو دیکھ رہی تھی، دل میں ہزاروں سوالات تھے، کیوں یا خدا ہمیں ایسی زندگی عطا کی؟ 2 دن تک بارش رہی، کھانا بنانے کو جگہ نہیں تھی، اسلم پھیڑی لگانے جا نہ سکا۔ 2 دن تک وہ بھوکے رہے، بھینس کا دودھ نکالتے، اسے پی کر گزارا کرتے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پہ ان کے خیمے کے پاس سے گزرتے، کون جانتا تھا اس خیمے میں رہنے والے لوگ کس حال میں ہیں؟ کچھ لوگ بازاروں کی طرف چل دیے تھے، سموسے پکوڑے کھانے، کچھ برگر پیزا کی طرف چل دیے۔ لوگ بارش انجوائے کر رہے تھے، لیکن صوفیہ اور اسلم، ان کی بیٹیاں بھوک سے بلک رہی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یا اللہ رحم کر ہم پہ، ہم بے سہارا لوگوں کا بھرم رکھ لے،
ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ بارش تھم گئی، سب کچھ بھیگ چکا تھا۔ تیسرے سورج کی کرنیں نکلی تھی۔ صوفیہ نے بھیگتے ہوئے کپڑے باقی چیزیں دھوپ میں نکال کر رکھی تھی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ صوفیہ نے 2 دن بعد کھانا بنایا۔ سب نے جو بھی روکھا سوکھا تھا کھایا۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ پاس گندگی کا ڈھیر تھا جس جگہ پہ ان کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ لوگ کسی غریب کو کپڑے کا خیمہ بھی کہاں لگانے دیتے ہیں۔ صوفیہ حالات سے لڑ رہی تھی۔ وہ بہادری سے زمانے کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر اسلم کی ہمت تھی۔ وہ جانتی تھی اگر کمزور پڑ گئی تو اسلم ہار جائے گا۔ اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوٹی جوتی پہنی ہوئی، وہ اسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی رہی۔ لوگ ان کو فقیر کہا کرتے تھے۔ ہر آنے جانے والا ان کو فقیر کہتا۔ گاؤں میں فقیر سے پہچانے جاتے تھے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کو مکمل سننے کے لیے سکرین پر دکھائی دینے والی ویڈیو کے اوپر کلک کریں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔